إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فإنه لا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. حضرات، ایک مسلمان اس کو کہاں بسنا چاہیے، کہاں رہنا چاہیے، کہاں گھر بنانا چاہیے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. ہر آدمی آزاد نہیں ہے، چاہے جہاں رہ لے، چاہے جہاں گھر بنا لے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ رہیے جہاں آپ اسلامی اخوت کا پائیں، جہاں آپ مسلمانوں کے جو حقوق ہوتے ہیں آپس میں وہ پائیں، جہاں مسلمانوں کے یونٹی و اتحاد کو پائیں، جہاں مسلمانوں کی ہمدردی و مواسات کو پائیں، جہاں آپ کی عبادت کے مساجد موجود ہوں، جہاں آپ کے تعلیم کے لیے مدارس و مراکز موجود ہوں. یہ بنیادی ضرورتیں ہیں تعلیم رہنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے. اگر یہ بنیادی ضرورتیں فراہم نہ ہوں اور کسی کے پاس دولت ہو، پوش ایریے میں آباد ہونے کا خیال دل و دماغ میں بس جائے اور مسلم آبادی چھوڑ کر وہاں جا کر آباد ہو جائے، اس کا کیا حل ہوگا؟ اس کی اولاد برباد ہوگی، اس کا دینی ماحول خراب ہوگا، اس کے گھر میں دین اور دین پسندی کے مواقع ختم ہو جائیں گے، دینی تعلیم، اجتماعیت، مساجد میں حاضری، خطبوں میں حاضری، ساری چیزوں سے معروم ہو جائے گا. بسا اوقات ایسا وہم لوگوں کو سوار ہوتا ہے، دولت کے نشے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسی جگہوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ ایسی جگہوں میں بسیں گے جہاں پوش ایریا ہے، جہاں کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہے، کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے، مر جائے تو پوچھنے والا نہیں، بیمار ہو جائے کوئی عادت کرنے والا نہیں. یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں. اور یہ کہ آدمی وہاں اپنے کلچر، اپنے مذہب، اپنی دینی تعلیمات کے حساب سے رہنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. لیکن بہت لوگوں کو ایسا نشہ سوار ہوتا ہے کہ اس ایرے میں بسنا پسند کرتے ہیں. اگر جنازہ اٹھ جائے تو کوئی غسل دینے والا نہیں ہوتا ہے، کفن دینے والا نہیں ہے، جنازہ اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے، دفن کرنے والا نہیں ہوتا ہے. یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. بس اوقات ایک آدمی لے جا کر کے کفن مٹی میں ڈال کر کے چلے آتے ہیں، نماز جنازہ پڑھنے والے کوئی نہیں ملتا. یہ تو مشکلات و پریشانیاں ہیں. لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 97، 98 اور 99. اس میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اور وہ ظالم ہوتا ہے تو فرشتے سے کہتے ہیں کہیے کیسے رہے؟ کہیں گے ہم کمزور تھے، اس لیے جہاں موقع ملا وہاں بس گئے. تو فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ وہاں ہجرت کر کے چلے جاؤ؟ یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، عام لوگوں کی نہیں.
پھر اس بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا، کہ ایسے لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس میں ایکسیپشن فرمایا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہا جو کمزور ہیں، مرد، جو بوڑھے ہیں، جو بیمار ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جن کو ہجرت کا راستہ نہیں ملتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امید ہے ان کو معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہے جب رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا مدینہ ہجرت کر کے آ جائے تو آپ مدینہ آ گئے، اسلامی ریاست قائم ہوئی اور وہاں اسلام کے نفاذ کی مکمل آزادی ملی۔ اس وقت تمام مسلمانوں کو جزیرۃ العرب میں جہاں تھے حکم ہوا کہ وہ ہجرت کر کے اپنا وطن چھوڑ کر کے مدینہ میں آ جائیں، اور جو لوگ ہجرت کر کے نہیں آ سکتے تھے کوئی عذر نہیں تھا ان کے پاس، محض وہاں رہنا چاہتے، دو شکل تھی، آدمی بلا عذر وہاں رہنا چاہتا تھا، یا یہ کہ ظالموں نے کو روک رکھا تھا، یہ اندھے تھے، لولے تھے، لنگڑے تھے، یا صرف عورتیں تھیں، یہ چھوٹے بچے تھے، وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، تو کہا ان کو چھوڑ کر بغیر عذر کے اگر لوگ مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ویسے لوگوں کا ٹھکانہ کافروں کے ساتھ ہوگا، کافروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بری جگہ۔ لیکن جو لوگ کمزور تھے، جو کسی طرف پہنچ نہیں سکتے تھے ہجرت کر کے، ان کے بارے میں اللہ نے حکم فرمایا کہ ان کو مستضعفین قرار دیا، مستضعفین ہیں، کمزور ہیں، اور ان کے لیے حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ دو پوزیشن ہوئی، جب ایک تو مستضعفین کی اور ایک غالبین کی۔ جب بھی جس زمانے میں بھی اسلام غالب ہو، اسلامی ریاست قائم ہو، اسلامی حکومت قائم ہو، جہاں اسلام کی مکمل طور پر تنفیذ ہو رہی ہے، اسلام کے سارے احکام پر عمل ہو رہا ہے، وہاں کسی ایسی صورتحال میں مسلمانوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ دیار کفر میں وہ آباد رہیں، کافروں کی دنیا میں آباد رہیں۔ بس ان کے لیے صرف یہ ہے تجارت کے لیے جا سکتے ہیں، تعلیم کے لیے جا سکتے ہیں، علاج کے لیے جا سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے جا سکتے ہیں، بقیہ مستقل گھر وہاں ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آج مسلمانوں جو بس رہے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ اقلیت، مسلم اقلیت کے نام پر تو یہ نئے زمانے کی دیر ہے، لیکن شرعی طور پر مسلمان کیا ہیں اور ان کا حکم کیا ہوگا کہ اگر وہ دیار کفر میں بس رہے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیا انجام ہوگا کافروں کے ساتھ کہ سب جاننے میں جائیں گے اور کافروں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا؟ بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جب دیار کفر ہو اور اس دیار اسلام موجود ہی نہیں ہو، آج کوئی جگہ ہے جہاں ایک دین پسند مسلمان چاہے وہاں جا کر کے ہجرت کر جائے اور آباد ہو کر کے اپنے دین ایمان کا تحفظ کر سکے؟ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج دنیا میں ہر جگہ مسلمان مستضعفین کی حیثیت سے ہیں۔ مستضعفین، مسلم اقلیت تو دنیاوی نام ہے، لیکن شرعی حیثیت سے مسلمان مستضعفین کی حیثیت سے ہیں، اور مستضعفین قرار دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عفو درگزر کا وعدہ کیا ہے، وہ عفو درگزر کے مسلمان مستحق بنیں گے۔ اور اگر مستضعفین کی حیثیت نہ تسلیم کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے دیار کفر میں جتنے بس رہے ہیں سب جہنمی ہوں گے۔ تو بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت کہ ہماری حیثیت کیا ہے دنیا میں، جہاں بھی جس جگہ مسلمان زندگی گزار رہے ہیں ہماری حیثیت کیا ہے اور ہمیں کس حیثیت سے رہنا چاہیے۔ تو شرعی حیثیت یہ ہے، قرآن کے الفاظ میں ہم مستضعفین ہیں، کمزور ہیں۔ کمزور کا مطلب یہ کہ ہم اپنے دین کی تنفیذ نہیں کر سکتے ہیں، دین کو پر مکمل شریعت کی پابندی اور شریعت کو نافذ کرنا ہماری بس کی بات نہیں ہے، اس لیے مستضعفین ہیں۔ تو یہ چھوٹ ہمیں ملی ہے، اس چھوٹ میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ آپ جتنا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا آپ کی صلاحیت ہے دیار کفر میں دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کو ترویج کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، اتنا اپنی صلاحیت کے مطابق اس پر عمل کریں، نجات پائیں گے۔ اب وہ درگزر کا اللہ تعالیٰ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج کے دور میں بھی انسان کسی بھی دیار کفر میں رہ کر کے اگر صحیح معنی میں مسلمان رہے تو جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عفو درگزر کا راستہ کھول رکھا ہے،
لیکن اگر صرف اس ڈھنگ سے ہم جی رہے ہیں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، اس کی تعین نہ کریں، اس کو جانے نہیں، بلکہ جہاں ہو جس جگہ ہو اس کے نظام کو گلے لگا لیں، خوشی سے رہنا شروع کر دیں اور سمجھیں اسی میں ہمیں زندگی کاٹ لینی ہے، تو یاد رکھیے اللہ نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان کے پاس یہ شعور ہونا چاہیے کہ دائرۂ کفر میں اگرچہ ہم بس رہے ہیں، لیکن ہر چھوٹا بڑا، مرد عورت، کمزور ضعیف جو بھی ہے، اس یقین و تیقن کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ دین ہی ہمارا اصل سرمایہ ہے، قیامت تک اسلام ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، اور ہمارے اوپر جتنا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اپنی سخت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پوزیشن ہر ایک کو صاف رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اس زمانے میں دائرۂ کفر میں رہ رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب اسلام چلنے والا نہیں ہے، تو بھلے نام رکھ لے وہ مسلمان، بھلے نام وہ نماز بھی پڑھے، بھلے وہ مساجد میں اس کی حاضری بھی ہو، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج کے دور میں اسلام کی گنجائش نہیں ہے، یا اسلام کی بہت سے نظام جیسے معاشی نظام، تعلیمی نظام، اجتماعی نظام، پردے کا نظام، یا داڑھی، شکل صورت کا یا پہناوا کا، یہ سب نہیں چلے گا اسلام کا، تو ایسا آدمی کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا۔ یہ یقین رکھنی چاہیے، یہ نہایت حساس نقطہ ہے، ہر آدمی کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ ہم ایسے بھیڑوں کی طرح آزاد نہیں جدھر سے اٹھائے چل دیں۔ یہ یقین و تیقن ہونا چاہیے کہ دائرۂ کفر میں بستے ہوئے ہمیں کس پوزیشن میں رہنی چاہیے اور ہمیں کس حال میں رہنا چاہیے۔ تو یہ چیز واضح ہونا چاہیے، ہم مستضعفین کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ اتنے پوچھے گا کہ کتنا تمہاری صلاحیت تھی دین پر عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ قصاص کا حکم کیوں نہیں لاگو کیا، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ مالی نظام اپنا کیوں نہیں تم نے لاگو کیا دین کا، اس لیے کہ ہم بے بس ہیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ وہاں رہتے ہوئے تم نے فلاں جو اجتماعی عمل سیاسی نظام کیوں نہیں قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا ہم سے کہ مکمل سماج معاشرے میں اسلامی تعلیمی نظام کیوں نہیں قائم کیا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہم کر سکتے ہیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جتنی گنجائش ہے اگر اس میں بھی ہم ڈھیل کریں اور یہ کہ ہم پرواہ ہی نہ کریں دین کے بارے میں، تو یاد رکھیے یہ بہت ہی اہم آیت ہے اور بہت ہی حساس نقطہ ہے، اس لیے سب کو سمجھنا جاننا ضروری ہے۔ سورہ انفال میں اللہ نے بیان فرمایا ان لوگوں کے لیے جو ہجرت جنہوں نے نہیں کی تھی، مدینہ نہیں آئے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ایسے لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں اور ان کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، وہ کیسی بھی حالت میں رہیں ان کے آپ تعاون، حتیٰ کہ کہا آپ تعاون بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر جہاں رہ رہے ہیں وہاں کی حکومت سے آپ کا معاہدہ ہے، اگر وہ مظلوم ہوں، پریشان ہوں اور اس ملک سے آپ کا معاہدہ نہیں ہے تو ممکن حد تک مدد کرنا ضروری ہے۔ فعلیکم النصر، مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ تو یہ مسائل اب دیکھیے جس پس منظر میں ہم جی رہے ہیں مستضعفین کے، یہاں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے بہت سے امور پر عمل کرنا، بہت سے چیزوں سے بچنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ ہاں ملت کے تحفظ کی بات ہوتی ہے، اسلام کے تحفظ کی بات ہوتی ہے، اگر ہم غفلت میں رہیں تو سارا سرمایہ لٹ جائے گا، اور جو قوم، جو اقلیت، جو کمزور لوگ اگر تکثیری معاشرے میں رہتے ہیں، اکثریت کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اپنے طور پر بیدار نہ ہوں، اپنے دین اور ملت کی تحفظ کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو اس میں ضم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، غلط مت ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کی کہانی یہی ہے، جب بھی مسلمان کمزور ہوئے وہ اپنے آپ کو سنبھالا نہیں تو ان کی حیثیت ختم ہو گئی۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو مسلمان تھے لیکن بعد میں چل کے کرسچن ہو گئے، باپ دادا مسلمان، پوتا کرسچن۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا، سنا ہوگا، اخبارات میں پڑھا ہوگا، برطانیہ کا جو وزیر اعظم تھا اس نے استعفیٰ دیا، اس کا دادا مسلمان تھا، ترکی کا تھا، اس کا پردادا مسلمان تھا، وزیر تھا، لیکن شادی کی وہاں برطانیہ میں جا کر کے ایک کرسچن سے نسل بگڑ گئی اور سب کرسچن ہو گئے۔ ایسے بہت سے یورپ میں بہت سے ایسے خاندان جو مسلمانوں کے وہاں جا کر کے رہے اور جا کر وہاں شادیاں کی تو وہاں اتحاد کی شکل پیدا ہو گئی۔
یا ارتداد کی بہت ساری شکلیں جہاں کوشش ہوتی ہیں کہ مسلمان مرتد ہو جائیں اور لوگ اپنے معاشرے اور سماج کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں، وہاں صورتحال بگڑ جاتی ہے۔ 2-3 صدیوں میں افریقہ سے 2 کروڑ لوگوں کو پکڑ کر لے جایا گیا، غلام بنا لیا گیا۔ یورپ میں، امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں 2 کروڑ لوگوں کو، اس میں بہت سے مسلمان تھے، حتیٰ کہ مسلمانوں میں مل کر کے برازیل میں ایک حکومت بھی قائم کر لی تھی۔ برازیل میں 90 سال تک زومی کنگڈم کی حیثیت سے ان کی حکومت قائم رہی۔ وہاں کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جتنے مزدور تھے یونٹی پیدا کر لی، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، تجربہ کار تھے، جانتے تھے، اور جو مالک تھے جاہل ہوا کرتے تھے۔ بڑی لڑائیاں، محنت اور کوشش کے بعد متحد ہو کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی۔ 90 سال تک زومی کنگڈم قائم رہی، لیکن اس کے بعد کتنے مسلمان رہے ہوں گے؟ سارے کے سارے مرتد ہو گئے، سارے کے سارے ماحول اور دباؤ میں پڑا ان کے اوپر، اس ماحول کے دباؤ میں آ کر کے ان کو دین چھوڑ دینا پڑا۔ ظلم، زیادتی اور انڈینچرڈ لیبرشپ، بندھوا مزدوری، ساری چیزوں نے ایسا دباؤ بنایا کہ سب ختم ہو گئے۔ انہی میں سے اب جو کالے عرب امریکہ کے کالے مسلمان ہو رہے ہیں، انہی لوگوں میں سے ہیں۔ تو یہ صورتحال جب مسلمان مستضعفین میں ہوں، اقلیت میں ہوں، تو ہر جگہ ان کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ اپنے تحفظ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے محنت کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن سے بچنا پڑتا ہے۔ بچنے کی سب سے بڑی شکل یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح کا آپ استسلام نہ کریں، سرنڈر ہونے والا مزاج نہ بنائیں، دین کو چھوڑتے جائیں۔ جو دباؤ بنے اکثریت کا، جو دباؤ بنے لوگوں کا، اور اس میں آپ سرنڈر ہوتے جائیں دین کو۔ جتنا آپ کے بس میں ہے اس کو بھی چھوڑتے چلے جائیں۔ اگر یہ مزاج بن جائے، کمپرومائز کا مزاج بن جائے اور یہ سرنڈر ہونے کا مزاج بن جائے، تو اقلیتیں زندہ نہیں رہتی، کمزور زندہ نہیں رہتی۔ تاریخ پڑھ ڈالیے، بہت سے ملکوں کی ہی صورتحال ہوئی جہاں بھی مسلم اقلیت نے یا کسی بھی اقلیت نے سرنڈر ہونے کا مزاج بنا لیا، خود کو تسلیم کرنے کا مزاج بنا لیا، اصول پر کمپرومائز کرنے کا مزاج بنا لیا، وہاں کی قومیں، وہاں کی نسلیں تباہ و برباد ہو گئی، مرتد ہو گئی۔ بہت سے ایسی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ اسپین کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ یورپ میں بسنے والے بہت سے ایریے میں ہماری مثال موجود ہے، یا سینٹرل ایشیا میں بسنے والے بہت سے مسلم اقلیت کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے، سرنڈر کرنے کا مزاج نہیں ہونا چاہیے ہر چیز میں۔ اچھا، جو چاہتے ہیں لوگ، جو چاہتی ہے اکثریت، مان لو، ان کے عادات مان لو، ان کی تیوہار مان لو، ان کے رسوم کو مان لو، ان کے دباؤ کو مان لو، ان کو مذہب کو مان لو۔ یہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ آج مسلمان اس وقت جو کمزوری محسوس کر رہے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ توجہ کی اور سب سے زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جس طرح دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر طرح کا دباؤ بڑھ رہا ہے، سماج کا دباؤ بڑھ رہا ہے، آرگنائزیشن کا دباؤ بڑھ رہا ہے، لوگوں کا دباؤ بڑھ رہا ہے، اور یہ سرنڈر کر لو، ہر چیز مان لو، بت پرستی بھی مان لو، اصنام کو بھی مان لو، رجال و شخصیات کو بھی مان لو، رسم و تیوہار کو مان لو، ساری چیزیں مان لو۔ تو یہ منوانی کی جو جبر چل رہا ہے، اس میں اگر مسلمان ڈھیلے ہوں اور سرنڈر ہونے کا مزاج بن جائے تو سب کچھ ہاتھ سے دھل جائے گا۔ روز مثالیں آتی رہتی ہیں۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک مثال آئی ہے، بہت بڑے عالم نے شیو مندر میں ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں خوش کرنے کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنی دولت کے تحفظ کے لیے۔ یہ صورتحال اگر پیدا ہوتی چلی جائے تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دوسری بات جس سے اقلیت کو، مستضعفین کو بچنا چاہیے، ٹکراؤ کی بات۔ ٹکراؤ اقلیت کے لیے خودکشی کے مترادف ہے۔ آج ٹکراؤ کی بات بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ٹکراؤ بھی کا مزاج بنائے ہوئے ہیں اور مرغوبیت کا ماحول پیدا کرنے اور مرغوبیت کا تانا دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ٹکراؤ کس سے کریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال اپنے صحابہ کے ساتھ مستضعفین کے حصے سے مکہ میں رہے، اور 13 سال تک ہمیشہ یہ بچے کبھی ٹکراؤ کی صورت نہیں پیدا ہونے دی۔ اس لیے کہ جب آپ کمزور ہوں، آپ کے پاس کوئی دم خم نہ ہو، نہ آپ کے پاس افراد ہوں، نہ صلاحیت ہو، نہ مواقع ہوں، نہ مال ہو، نہ اور کوئی چیز ہو، مجبوری کی حالت میں ہوں، اس حالت میں اگر ٹکراؤ کی صورت اختیار کریں گے حکومت کے ساتھ یا ایک اکثریتی سماج کے ساتھ، تو آپ کی حیثیت کیا ہوگی؟ خودکشی کے مترادف ہے یہ۔
اور یہ صورتحال جب بنتی ہے، ٹکراؤ کسی فاصلے کی ٹکراؤ نہیں ہوتی ہے، ٹکراؤ یہ کہ آپ رد عمل کے شکار ہوں، احتجاجی مزاج بنا لیں اور معاملاتی سازش کرنا شروع کر لیں، اینٹی مزاج بنا لیں، ہر چیز میں اینٹی بننے کی کوشش کریں، مظاہرات کرتے رہیں، اخبارات میں، بیانات میں، سارے بیانات منفی قسم کے ہوں، سلبیات قسم کے ہوں، جو اکثریت کے آزار کا باعث ہو بلا وجہ، یہ ٹکراؤ کی شکل ہوتی ہے۔ آج بہت سے لوگ اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں، بلکہ حماقت خودکشی کا مسئلہ ہے یہ۔ بہت سے ایسی تنظیمیں گھومتی پھرتی ہیں ٹکراؤ کے لیے، اور بہت سے جو انڑ نوجوان ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی، وہ سمجھتے ہیں ان کا ساتھ دو، ملت کے مسیحا بن جاؤ گے، اور اسی بنیاد پر لوگ مسلم سماجی معاشرہ بدنام بھی ہوتا ہے، دباؤ میں بھی آتا ہے، اور کتنے لوگ جاتے ہیں جیلوں میں جاتے ہیں، مارے بھی جاتے ہیں۔ تو ٹکراؤ کی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مسلم اقلیت اور مستضعفین ان کے ساتھ مفاہمت کی بات، مل بیٹھنے کی بات، ان کے ساتھ محاورت کی بات، ان کے ساتھ گفتگو کی بات ہو، ڈائلاگ کی بات ہو، تو ایسے ماحول میں یہ صورتحال ہونی چاہیے کہ مستضعفین کے، اقلیت کے لیڈروں کو چاہیے کہ ایسا ماحول بنائے، مزاج بنائے کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ ہو، ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر ان کے ساتھ مفاہمت کی بات ہو، تب جا کر کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ٹکراؤ کی بات ہوگی، چاہے وہ اخباری بیانات کے ٹکراؤ ہو، چاہے تقریروں کا ٹکراؤ ہو، چاہے بدماشی کا ٹکراؤ ہو، چاہے ان سے اسلحے کے ساتھ ٹکراؤ کی بات ہو، چاہے دھماکے کی بات ہو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے تو بڑا مزہ آئے گا، لیکن انجام یہ بنے گا کہ آپ کو تہس نہس کرنے کے مواقع ملیں گے اور آپ مارے جائیں گے۔ اور صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ 50 بلکہ 100 سال یہی دیکھا جاتا ہے، جو ٹکراؤ کی صورت بنائی گئی ہے، اس ٹکراؤ کے نتیجے میں کروڑوں مسلمان مارے گئے ہیں پورے بر صغیر میں۔ لیکن یہی اگر صورتحال ہو ڈائلاگ کی، دعوت و تبلیغ کی، مفاہمت کی، مسالمت کی، اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے، مجبوری نہیں، مجبوری نام نہیں لینا چاہیے، ضرورت بھی ہماری یہ ہے کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ ہو، گفتگو ہو، مفاہمت کی بات ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ایسے سمجھدار لوگ ہوں، ایسے لائق لوگ ہوں کہ ان سے ساتھ جائیں، بات کریں، اپنی بات منوا کے آئیں، اور آدمی ایسا کر سکتا ہے، یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی صورتحال نہ ہو تو کم سے کم ٹکراؤ کے بجائے اپنا تحفظ تو کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا تو سکتے ہیں، اپنے آپ کو لڑنے بھیڑنے اور غلط راستے پہ چلنے سے، خودکشی کے راستے پہ جانے سے بچا تو سکتے ہیں۔ کیا حاصل کیا؟ ایک ٹائم میں انڈین مجاہدین کے نام پر سرفروں نے کام کیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ 200-400 لوگ مارے گئے، لیکن 40,000 نوجوان جیل میں ڈالے گئے۔ کتنے مارے گئے، کتنے کی زندگی برباد ہوئی، کتنے گھر برباد ہو گئے، اس کا پتہ کسی کو ہے؟ جنہوں نے کیا وہ جھیلے اور اپنی زندگی برباد کر لی۔ کیا ملا ٹکراؤ سے؟ کچھ حاصل ہوا؟ تو ایسی ذہنیت سماج و معاشرے میں گلی کوچوں میں اس طرح کے گھومتے رہتے ہیں جو خارجی ذہن کے ہیں، جو ٹکراؤ کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امت کو تہس نہس کرنے کے لیے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے پلان بناتے رہتے ہیں، اور یہ صورتحال ہوتی رہتی ہے۔ اس اسٹیج سے نام لینا نہیں چاہتے، لیکن ایسے بہت سے موجود ہیں جو اس طرح کی ذہنیت بناتے پھرتے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا سمجھداری کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ جو اقلیت اپنے پاس سمجھداری نہیں رکھ سکتی، اس کے پاس ضبط نہ ہو، اس کے پاس صبر نہ ہو، اور ٹکراؤ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے، وہ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، قوم و ملت کو داؤں پر لگا دینا چاہتی ہے، اپنی ہوس کے لیے، اور اپنی شہرت کے لیے، اور اپنی بیوقوفیوں کے لیے۔ لہذا یہ ٹکراؤ کی شکل نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہی لوگ جو سماج و معاشرے کے غلط قسم کے لوگ، خارجی ذہن رکھنے والے ہیں، جو ہر وقت ٹکراؤ کی بات کرتے رہتے ہیں، یا موقع ملتا ہے تو حماقت کرتے رہتے ہیں، وہی علماء کو، سماج کو، اور سماج و معاشرے کے اغوا لوگوں کو، پیشواؤں کو تانا دیتے رہتے ہیں۔ مرغوبیت کسے کہتے ہیں؟ اگر ایک مسلمان کے پاس ایمان ہے، اگر ایک مسلمان کے پاس استقامت ہے، اگر ایک مسلمان کے پاس صبر ہے، تو مرغوب نہیں ہو سکتا ہے، نہ مرغوب کہا جا سکتا ہے۔ جو دین کی تعلیمات ہیں اس میں مرغوبیت کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اگر سچے مسلمان بن جائیں تو خطرناک سے خطرناک صورتحال میں مسلمان مرغوب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام میں توکل ہے، اسلام میں صبر ہے، اسلام میں تمانیت ہے، اسلام میں شکر ہے، اسلام پر اللہ پر بھروسہ ہے، اسلام میں اجتماعیت ہے، اسلام میں وحدت ہے، اسلام میں بھائی چارہ ہے، اسلام میں اخوت ہے۔ یہ ساری جو سرچشمے ہیں طاقت کے کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ خراب سے خراب صورتحال میں مسلمان اپنے آپ کو برقرار رکھیں، مسلمانوں کی توانائی ضائع نہ ہو، مسلمان اپنی قوت کے ساتھ سماج و معاشرے میں زندہ رہیں۔
اس لیے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو سرفراز ہونے کے لیے اور مسلمانوں کو فیض جاری رہنے کے لیے دعوت ہے، دعوت و تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ ایک مسلمان ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے، دنیا میں جتنا ظلم ہے انصاف لانے کے لیے ہے، دعوت اس لیے ہے کہ حقائق و سچائیاں لوگوں پر واضح ہوں۔ تو جو مسلمان جس کے پاس دعوت ہے، قرآن کریم کی دعوت ہے، سنت رسول کی دعوت ہے، وہ کبھی مروب نہیں ہو سکتا۔ مروبیت کا تانا دینا یہ حماقت کی دوسری شکل ہوا کرتی ہے۔ تو سماج و معاشرے میں لوگوں کو جتنا اللہ سے لو لگائیں گے، اللہ سے جتنا مضبوط ہوگا تعلق آپ کا، اتنا آپ کے اندر قوت پیدا ہوگی اور آپ کبھی کسی مروبیت کے شکار نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کروڑوں کی تعداد ہے تو اللہ سے تعلق کٹا ہوا ہے تو آپ کٹی پتنگ بن جائیں گے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، آپ بکھرے ہوئے تنکے بن کے رہ جائیں گے۔ تو یہ بھی ضرورت ہے کہ اس بکھراؤ سے بچانے کے لیے، تنکا بننے کے بجائے ایک طاقت بننے کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان تمام سلبیات سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو ان سلبیات اتنی چیزیں ان سے بچنا ضروری ہے کہ کبھی استسلام کی بات نہیں ہونی چاہیے، کبھی کسی مسلمان کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم سرنڈر کر دیں۔ جو کچھ بھی دانشور کا ہے، مفکر کا ہے، ہندوت کا ہے، کتنے بھی لوگ کہاں ہیں، لیکن یہ کہ جو ہماری دینی تعلیمات ہیں، دین کے مصادر ہیں، دین کے ضوابط ہیں، دین کے فرائض ہیں، دین کے واجبات ہیں، حلال حرام ہیں، حقوق ہیں، اخلاقیات ہیں، کبھی ان امور پر کسی طرح کو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے اور کبھی کسی کو کمپرومائز کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر آدمی ایک مسلمان سمجھے کہ ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، اپنی ریڑھی دکھانے کے لیے جائے ہر ایک سے کمپرومائز کرتا پھرے دین پر، دین کے اصول و ضوابط پر، دین کے مراجع پر، تو دنیا کا سب سے بڑا بدترین انسان ہے وہ۔ یہاں کسی طرح کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے اور یہاں کا قانون، یہاں کا دستور ہمیں کہتا بھی نہیں ہے کہ ہم کمپرومائز کریں۔ اپنے دین کے ساتھ جی سکتے ہیں، اپنے کلچر کے ساتھ جی سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کے ساتھ جی سکتے ہیں، ہم اپنی وحدت کے ساتھ جی سکتے ہیں، یہ سب کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر ہمارے ذہن و دماغ میں خوف بیٹھ جائے، ہم پریشان ہو جائیں، ہم حالات اور سماج جو کچھ ضرور جو موجود ہمارے سامنے ان کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں اور ہم اپنی حیثیت کو ایک مسلمان کی حیثیت سے اجاگر نہ رکھ سکیں، اس پر قائم نہیں رہ سکیں، تو آپ جو چاہیں کریں۔ یا کہ انسان کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے، شہرت کا بھوکا ہو جائے، منصب کا بھوکا ہو جائے، یا بکنا اور خریدنا شروع کر دے، تو ان کی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ اس موضوع سے خارج ہیں۔ مسئلہ بات ان کی ہو رہی ہے جو دین کے وفادار ہیں، جو دین سے محبت رکھتے ہیں، جو دین سے لگاؤ رکھتے ہیں، ان کے لیے ساری چیزیں ضروری ہیں کہ یہ ساری چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ ان تمام مہلکات سے، تباہ کرنے والی چیزوں سے مسلمانوں کو بچنا ضروری ہے۔ اور بہت سے واجبات ہیں مسلمانوں کے اوپر کہ مستضعفین کی حیثیت سے، اقلیت کی حیثیت سے سب سے پہلے اپنی شناخت کو بچائیں۔ ہماری شناخت مسلم کی حیثیت سے ہے، ہماری شناخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی حیثیت سے ہے، ہماری شناخت موحد کی حیثیت سے ہے، ہماری شناخت داعی کی حیثیت سے ہے۔ اگر ہماری یہ شناخت برقرار ہو کہ ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر جئیں، اگر ہماری یہ شناخت برقرار رہتی ہے کہ وحدت کو ہم زندہ رکھیں گے، اگر ہماری شناخت یہ بچتی ہے کہ ہم اسلام کے داعی و مبلغ ہیں، تو مسلمانوں دین اور ملت کے فروغ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ کتنا بھی جبر ہو جائے، کتنا بھی ستم ہو، کتنے بھی مشکلات ہوں، کتنی بھی رکاوٹیں موجود ہوں، لیکن اگر ہماری شناخت موجود ہے تو مسلمانوں کو اور اسلام کے فروغ کے راستے میں رکاوٹیں ہزار آ جائیں، لیکن ان کے عروج کے، ان کے بڑھنے کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ بن نہیں سکتی۔ یہ آپ مان کے رکھیں، اسلام کی خود اپنی طاقت ہوتی ہے اور اسی طاقت کی بنیاد پر دنیا میں تمام رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود جتنا لوگ دنیا میں اسلام قبول کرتے ہیں، کسی دوسرے مذہب کو نہیں اپناتے ہیں۔ ہر روز ہزاروں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور ہر جگہ اسلام قبول کرتے ہیں، کفر کے گڑھ میں اسلام قبول کرتے ہیں، ظلم و ستم کے گڑھ میں اسلام قبول کرتے ہیں، خیانت، بدماشیاں، جبر و ستم کے دیار میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی طاقت ہے اور یہ طاقت باقی رہے گی۔ وقتی طور پر حالات دیگرگون ہوتے ہیں، ظلم و ستم کی کہانیاں رچی جاتی ہیں، لوگ ستائے جاتے ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، معامرتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہمارے مٹانے کے لیے لوگ سازشیں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ زیادہ دیر کی چیزیں نہیں چلتی ہیں۔ کچھ وقت ہوتا ہے کہ چل جاتا ہے۔ یہ فطرت کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے اور
انسان کے سوچ اور ذہن کے خلاف ہے اور سماج و معاشرے کے بننے بگڑنے کے خلاف ہے کہ یہ زیادہ دیر تک ہی چیزیں نہیں چل پاتی ہیں، کچھ ہی دیر چلتی ہے۔ دنیا میں کتنے ظالم آئے سب کا حشر آپ کو معلوم ہے۔ اس دور میں بھی آپ نے نازی ہٹلر کو بھی دیکھا، کتنے دن چلا۔ آپ نے کمیونزم کو دیکھا، کتنے دن چلا۔ وہی کمیونزم جو آج ہی دنیا پر قبضہ کیے ہوئے تھا، 70 سال اس نے حکومت کی اور وہاں اللہ کا نام لینا جرم تھا۔ آج وہ کمیونزم کو لوگوں نے ٹم کر دیا ربش بنا کر کے، اور وہی ایریے، وہی علاقے جہاں یہ ظلم ہو رہا تھا آج حکومت کے خرچے پر مسجدیں بن رہی ہیں۔ جو مسجدیں جتنی اجاڑ دی گئی تھیں دوبارہ مسجدیں آباد کی جا رہی ہیں، نئے نئے مساجد بن رہے ہیں، اور یہ بھی پریڈکشن کی جاتی ہے کہ جو گڑھ تھا کمیونسٹوں کا وہاں مسلمان آنے والے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک رپورٹ کے مطابق اس ملک کے فوج میں 51% مسلمان داخل ہو چکے ہیں۔ یہ صورتحال کب تک چلا؟ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلتا ہے، اور ظالم کے پاس طاقت ہی کتنی ہوتی ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے وہ طاقت لگا چکا ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، نظام بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کی ساری مشینری ٹوٹ جاتی ہے، اس کا فکر معطل ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت گم ہو جاتی ہے، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر نظام نہیں چلتا ہے۔ نظام جبر کے تکلف کی بات ہوتی ہے، جبر کے نظام میں ہر چیز زبردستی بناوٹی ہی ہوتی ہیں، بناوٹی چیزیں زیادہ دیر تک نہیں چلتی ہیں، جبر کی چیزیں زیادہ دیر تک نہیں چلتی ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ جس دین کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، جس دین پر ہم چل رہے ہیں، وہ دین میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اگر وفادار بن کے رہیں دین کے ساتھ تو نقشہ بدل سکتا ہے کہ پورا ملک مسلمان بن سکتا ہے۔ اور ایک دن آنے والا ہے یہ سب بنیں گے، مسلمان بنیں گے، چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن ان کو اللہ کے دین کو ماننا پڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے اور قرآن کریم کا حکم موجود ہے۔ لہذا مستضعفین کی حیثیت سے یہ جو بچنا چاہیے سب سے خطرناک ہی ہوتا ہے۔ استسلام نہیں ہونا چاہیے، ٹکراؤ نہیں ہونی چاہیے۔ آج ٹکراؤ، استسلام اور مروبیت تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور تینوں کو دل و دماغ میں داخل کرنے کی اپنے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ ٹکراؤ کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے جتنے مکمل طور پر سیکولر ہو چکے ہیں، علمانیت ان کے دل و دماغ میں گھس چکا ہے، وہ دین کو سمجھتے نہیں۔ کیا ہے؟ استسلام ہو چکا ہے، اور وہ ان کا حشر طے ہو چکا ہے کفار کے ساتھ۔ بہت سے ایسے ہیں ٹکراؤ والی بات کرتے ہیں، ٹکراؤ مردوں کے ساتھ خود ٹکرائیں گے، اور جو لوگ ثبوت دے عقل مندی کا، شعور کا، سمجھ بوجھ کا، ان کو مرویت کا طعنہ دیتے ہیں۔ پوری تاریخ پڑھ ڈالی ہے انسانیت کی، کیا کوئی بھی قوم اقلیت رہ کر کے، کمزور رہ کر کے ٹکراؤ کی صورت میں کبھی بچی ہے؟ کبھی نہیں بچی ہے ٹکراؤ کی صورت میں رہ کر کے۔ یہ دیکھ لیجئے سری لنکا میں تامل ٹائیگروں نے، ان کے پاس 20,000 فوج تھی، ان کے پاس بری فوج بھی تھی، بحری فوج بھی تھی، ہوائی بھی فوج تھی۔ اب لے لیتے ہیں حکومت کی، تب لے لیتے ہیں، لیکن چند سال میں ایسے بکھرے کہ آج ایک بھی باقی نہیں ہے، سب کی تباہ و برباد۔ تو ٹکراؤ کی صورت میں آدمی کتنا بھی طاقتور بن جائے، چند سرفرے اگر بہت زیادہ دھماکے بھی کر لے جائیں تو صرف چسکی کی بات ہوتی ہے، جیسے آدمی نشہ کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سمجھتا ہے دنیا کا بادشاہ بن گیا۔ ایسے احمق لوگ بھی اگر کہیں کچھ بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں تو تھوڑی دیر سمجھتے ہیں جیسے حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور بڑے طاقتور بن گئے ہیں، لیکن جب پٹائی ہوتی ہے، گھر برباد ہوتا ہے، لوگ برباد ہوتے ہیں، تو صرف ساری دنیا میں آہوداری کرتے پھرتے ہیں۔ لہذا ٹکراؤ کی پوزیشن، ٹکراؤ کا ذہن انتہائی خطرناک ہے، دینی کے طور پر بھی، انسانی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی، نتائج کے اعتبار سے بھی اگر ٹکراؤ کی راہ اختیار کریں گے تو خودکشی کی راہ اختیار کریں گے۔ انسان اگر ٹکراؤ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو مظلوم ہو تو اس کی مظلومیت نہیں مانی جاتی ہے، ظالم قرار دیا جاتا ہے۔ آدمی ایک اقلیت جب ٹکراؤ کا راستہ اختیار کرتی ہے تو وہ مظلوم نہیں رہ جاتی ہے، وہ ظالم قرار دی جاتی ہے، وہ ظلم کے کٹہرے میں، مجرم کے کٹہرے میں اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی صرف نہیں کہ آپ خودکشی کرتے ہیں، بلکہ اقلیت جب ٹکراؤ کا راستہ اختیار کرتی ہے تو مجرم گردانی جاتی ہے، کورٹ میں گردانی جاتی ہے، سماج میں گردانی جاتی ہے، میڈیا میں گردانی جاتی ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں گردانی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو مجرم قرار دے دیا جاتا ہے، ان کو کہیں کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا ہے، ان کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کے ریجیکٹڈ لوگ ہیں، دنیا کے ناشائستہ لوگ ہیں اور دنیا کے لیے بوجھ لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
تو یہ صورتحال یاد رکھنی چاہیے. اقلیتوں کو یہ کہ مستضعفین کے لیے ضروری ہے بنیادی طور پر بہت سی چیزیں کرنا ہے، پھر انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو صحیح طور پر سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اور یہاں مستضعفین کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. اپنے کو دین و ملت کو بچانے کے لیے جتنا ہر فرد جتنی زیادہ چوکسی ہو سکتی ہے اس کو چوکسی اختیار کرنی چاہیے، اور اپنے بقا کے لیے دین کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، یونٹی اور بھائی چارہ کے حوالے سے وہ ساری توانائی اور طاقت کو اپنے اندر پیدا کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى اعلى واجل واتم والله اكبر.